بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی یاد یعنی بندی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو جو بنایا ہے صرف اپنی بندی کے لیے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے صرف اپنی بندی کے لیے۔ عربی دان حضرات ہی اس کلام کا زور سمجھ سکتے ہیں کہ ما اور اللہ حصر کے لیے آتے ہیں، بند کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی عبادت کے سوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں اور جنوں پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی۔ یعنی عبادت کے سوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں اور جنوں پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی۔ مکان بنایا یا نہیں، کچا بنایا یا پکا، گائے بھینس رکھی یا نہیں، ان کے متعلق کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی۔ صرف یہ پوچھا جائے گا کہ عبادت کی تھی یا نہیں۔ اس کا جواب تیار کرنے کے لیے جنوں اور انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے دو لائنیں آ رہی ہیں، یہ دونوں قیامت تک جائیں گی، خیر یا حق کی، شر یا باطل کی۔ دونوں کے داعی ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ خیر کی طرف دعوت دینے والے انبیاء علیہم السلام تھے اور ان کے بعد ان کے دروازے کے غلام، اور شر کی دعوت دینے والے شیاطین ہیں۔ شیاطین انسانوں اور جنوں دونوں میں سے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ترجمہ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو دشمن بنایا۔ سارے جن شیطان نہیں، ان میں سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہیں۔ قرآن مجید میں جنوں کے متعلق ایک مستقل سورۃ الجن موجود ہے جس میں جنوں کے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ سب جنوں کا ایمان کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں لے گئے تھے، اس لیے آپ کو نبی الثقلین ہیں۔ آپ جن اور انسان دونوں کے نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جنوں اور انسانوں دونوں کی رہنمائی کے لیے ہوئی ہے۔ آج میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو ان سے فرما دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔
تاکہ تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے۔ اس ارشاد باری سے واضح ہوتا ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کی لو لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ہندوؤں کے سادھو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کتنی نفس کشی اور رعا کرتے تھے۔ میں نے بعض سادھوؤں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بازو سکھا لیے، بعض ٹانگیں سکھا دیتے ہیں۔ یہ ساری ریاضت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں ہے اس لیے ان کے مقابلے میں ایک ادنیٰ کلمہ گو مسلمان جو 5 وقت کا نماز کا پابند اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہوگا، کیونکہ یہ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو باطن کی آنکھیں دیتا ہے ان کو نظر آتا ہے کہ یہ ہندوؤں کے سادھوؤں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے۔ کیونکہ توحید کا نور نہیں اس لیے ان کی ساری ریاضت رائے گاں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مبارک واحد میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس واحد میں یہی بات مفہوم ہو رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو قرار دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو۔ آپ کی اتباع کی برکت سے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اور آپ کی اتباع کوئی مشکل نہیں رکھنا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے۔ مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہم جب بھی ملیں گے یہی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں آتا ہے السلام علیکم کہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ باقاعدہ دعا ہے، دعا الحمدللہ کہ تم پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 دعائیں یہاں پر کہ تم پر سلامتی نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اور برکتیں نازل ہو جائیں۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ ایسے واپسی پر بھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سلام ہے، سلام میں استئذان ہے، سلام میں استئذان۔
اجازت طلب کرنے کے لیے سلام، سلام استیزان۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اب تو کچھ گھروں میں یہ کچھ گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں، وہ دبا دیتے ہیں، دروازہ کھڑکھڑا دیے، یہ بھی ایک اجازت طلب کرنے کا طریقہ ہے۔ اور ایک مبارک طریقہ سلام استیزان ہے کہ اجازت طلب کرنے کے لیے سلام کہنا جاتا ہے۔ یہاں ابو داؤد شریف ہے نا، ابو داؤد شریف، ہاں، جزاک اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ میں نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں کتابیں، کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی ان کو کھول کر آپ کو ذکر خیر سناتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر کا فیض ہے۔ یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کا لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں آپ کے سینہ اثر کا فیض ہے۔ الحمدللہ آپ کے سینہ اثر پر براہ راست اللہ پاک کی طرف سے انوارات الہیہ کی، فیضان ربی کی بارش نازل ہوتی تھی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، قدم 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 پر رہنمائی آگنا۔ آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، ہمیں جو اللہ نے سانس، یہ زندگی ہے، سانس دے رکھے ہیں، ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض مریض ہیں، آپ دیکھ لیں آئی سی یو کی وارڈ میں ان کو سانس کی نالیاں لگی ہوتی ہیں اور ان کو سانس دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب تک یہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، بہانہ بن جاتا ہے، ورنہ جب ان کی طرف سے بلاوے آ جائیں تو آپ دیکھ لیں سانس کی نالیاں اتار لیتے ہیں اور پھر جنازے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنا ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، قدم قدم پر رہنمائی آتا۔ علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کل ہی گھر میں تھے وہاں پر تو بات چیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میدان عرفات میں، میدان 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو ایک صاحب تھے، معروف تھے، وہ کہ صاحب وہ کہہ رہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ وہ حج کے موقع پر نہ کوئی مقال ہو، حالانکہ نہیں، جو غیر حاجی حضرات ہیں جو یہاں پر پاکستان میں رہنے والے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ الحمدللہ اس 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیں تو ثواب ہی ثواب ہے آگے۔ لیکن حاجی حضرات کے لیے، حاجی حضرات کے لیے ہے آگے، ان کے لیے ہی ہے کہ روزہ نہ رکھیں آگے۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غالباً پانی بھیجا ہے، آپ کا روزہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کے سامنے پانی نوش فرمایا اور بتایا کہ روزہ نہیں کھانا ہے، کیونکہ حاجی حضرات ہیں، کچھ سن ہیں، وہ ایک مسلسل سفر بھی ہوتا ہے، اور وہ پھر اگر کہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے طبیعت میں کمزوری آ جائے تو پھر وہاں کے جو میدان عرفات کے اعمال ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا، کہیں اس میں کوئی فرق نہ آ جائے، اس لیے اس دن روزہ نہیں کیا کرنا، باقی دنوں میں آپ روزہ رکھیں۔ اور پھر حج بھی دیکھو، حج اگر ایک مرتبہ فرض ہو جائے نہیں یار، ایک مرتبہ بھی
حج کے سفر کی طاقت پیدا ہو جائے، حج کے سفر کے اسباب پیدا ہو جائیں، پھر حج فرض ہو جاتا ہے جانا۔ ایک دفعہ ہم تو بہرحال کوشش کرنی ہم وہ حدیث میں سخت وعید آئی ہے کہ جس پر حج فرض ہو پھر وہ حج نہ کرے یا کرنا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں، پھر وہ یہودی ہو کر مرے، مجوسی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کا نیک فریضہ ہے اس کو بھی ادا کرنے کی فکر رہے۔ الحمدللہ حج بھی ایک مبارک فریضہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کر رہا سلام استئذان ہے، اجازت طلب کرنے کے لیے سلام، اجازت طلب کرنے کے لیے سلام۔ اس میں یہ دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر، دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر میرے حضرت ہے جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہم حضرت کے گھر پر حاضر ہوتے، دروازہ بند ہوتا، بیٹھک کا دروازہ بند ہوتا تو ہمارے ایک ساتھی باہر سے کہتے السلام علیکم، زور سے کہتے السلام علیکم، تو ہر کو آواز پہنچ جاتی ہے، تو ہر اندر سے آواز آ جائیے آ جائیے، یہ ہے یہ سلام استئذان یاد ہے۔ اللہ پھر اندر داخل ہوتے، پھر داخل ہو کر دوبارہ سلام کرتے، اسے کہتے ہیں سلام لقاء، ملاقات کا سلام ہے، یہ دوسری مرتبہ جب ملاقات ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور تیسرا سلام وداع یا سلام وداع دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا ہے سلام وداع یا سلام وداع، الوداعی سلام جسے کہتے ہیں الوداع، یعنی رخصتی کا سلام، واو ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، واو سے پڑھتے ہیں۔ اپنے گھر پر پہلے حاضری ہوتی تھی تو الحمدللہ یہ اس کا عملی نمونہ وہاں پر الحمدللہ دیکھا ہے۔ اب یہاں پر میں حدیث شریف سے بھی آپ کو دکھلاتا ہوں، ذرا پڑھ کر سناتا ہوں ذرا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ قدم قدم پر رہنمائی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں زارنا عن قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لائے، ہمارے گھر پر تشریف لائے، اور گھر کے ایک طرف گویا کہ دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی آپ نے بلند آواز سے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام استئذان اجازت گھر میں ہے نا، داخل ہونے کا گھر میں داخلے کی اجازت لینے کے لیے سلام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اصل طریقے باہر سے سلام دینا، بعض دفعہ پہلے میں کمرے میں مطالعہ کر رہا ہوتا، بعض دفعہ اپنے کچھ وہ ساتھی ہیں آ کر کمرے میں داخل ہو کہتے السلام، میں خبر ایک دم داخل ڈر جاتا میں یہ کیا چیز آ گئی نظر، وہ مطالعہ مصروفیت کی وجہ سے ایک دم آ کر اوپر سے آ کر وہ کہتے السلام، میں کہتا ایک دم میں ڈر باہر جاؤ، ابھی باہر جاؤ باہر جاؤ، پہلے اجازت وغیرہ ڈالا باہر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اصل طریقے نہیں گھر میں داخل ہو کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ باقاعدہ وہاں یہاں مدارس سے مشرق کرواتا ہوں بقایا سلام استئذان کی حالت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو اب یہاں پر کتنا پیارا
آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قال فرماتے ہیں فرد سعد ردا خفیا، تو اندر سے حضرت سعد نے آہستہ آواز سے جواب دیا، آہستہ آواز سے جواب دیا. تو سعد کے بیٹے قیس ہیں نا، وہ کہنے لگے آپ حضور باہر سلام کر رہے ہیں، آپ اندر داخل ہونے کی اجازت دیں. تو میں ٹھہرو، ابھی ٹھہر جاؤ تاکہ حضور کی اور دعا مل جائے، ہمیں حضور کی اور سلامتی کی دعا مل جائے. ٹھہرو ذرا ذرا، خاموش یہ جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعد نے آہستہ آواز سے جواب دیا. فرد سعد ردا خفیا، آہستہ آواز سے جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعد نے آہستہ آواز سے جواب دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر سے آواز نہیں آئی اسلام کے جواب کی تو واپس تشریف لے جائیں گے، واپس تشریف لے. تو پھر جب واپس تشریف لے جانے لگے تو پھر حضرت سعد پیچھے بھاگے، پیچھے بھاگے اور پھر حضور کی خدمت میں جا کر پھر کیا رسول اللہ، حضور میں نے آپ کے سلام اقدس کو سنا اور میں آہستہ آواز سے جواب دے رہا تھا. میری غرض یہ تھی کہ آپ کی سلامتی کی دعا مجھے اور مل جائے. صحابہ تو دیوانے تھے نا. پھر حضور خوش ہوئے، پھر آپ واپس تشریف لائے. وامر لہو سعد، تو پھر سعد نے کہ حضور آپ غسل فرما لیں، آپ غسل فرما لیں. پھر آپ نے غسل فرمایا اور پھر ایک رنگین چادر آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ آپ نے اوڑھ لی اور پھر حضور ان کی خدمت کے جذبے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور پھر اپنے نبوت کے مبارک ہاتھ اٹھا لیے اور ان کو دعا دی. اللہم اجعل صلاتک و رحمتک علی آل سعد بن عبادہ. اے اللہ، یہ سعد ابن عبادہ کی اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما. ثم صاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں، نور سے بھری ہوئی، رشد و ہدایت سے بھری ہوئی، زندگی گزارنے کے طور طریقے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض ساتھی بیچارے ہوا وہ معلوم نہیں ہوتا نا، وہ دیہاتوں میں بعض وہاں تو بالکل سیدھا اندر چلے جاتے ہیں. اصل طریقہ یہی ہوتا ہے. پہلے سلام کر کے اجازت لے لی جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت لی گھر میں داخل ہونے کی. جب آواز نہیں آئی اندر سے تو آپ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. جزاک اللہ. یہاں بھی آپ کو مشق کرواتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ پیچھے بھائی بیٹھے ہیں کا کیا نام، کھڑے ہو جاؤ پیچھے. ہاں ایک ساتھی کھڑے ہو جائیں. یہ اس کے پیچھے سلام کرو بھائی. یہ دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے سے ہو کر سلام کرو. یہ دیوار تھوڑا اس طرف ہو گیا. ہاں اونچی آواز سے کہو. اب کہیں اب کھڑے رہنا، یہ نہیں کہ اندر داخل ہو جاتا رہا. اب بعض ساتھی کو دیکھا وہ سلام کر کے فوراً اندر داخل ہو جاتے ہیں. یہ کیسے آپ داخل ہو گئے اندر؟ پہلے اجازت نہیں آنا. اب پھر کہو رہا آ جائیے رہا. اب ٹھیک، اب بس ماشاء. اب یہ اجازت مل گیا. اب پھر دوبارہ کہو، پھر دوبارہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام لقاء ہے، اسے کہتے ہیں سلام لقاء، ملاقات کا سلام. اور اب اگر جانا ہو پھر 30 مرتبہ سلام کہنا ہے. پھر کہو اب تھوڑا سا چلے جاؤ اس طرح ہے. یہ سلام وداع ہے، یہ رخصتی کا سلام الحمدللہ ہے. یہ طریقہ ہے الحمدللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. قدم قدم پر ہم یا اللہ.
اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔